محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور اس سلسلے میں کئی جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان ہے ہی اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کے نزول کی برکت ہے جو رمضان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو بتا دیا کہ جس رات میں میرا کلام اترا، میرا قرآن کا نزول ہوا، وہ رات کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ بلکہ قرآن کو جنہوں نے لایا، یعنی جو پیغامبر ہیں، پیغام کو لانے کا، پہنچانے کا جو کام ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ رئیس الملائکہ ہیں۔ فرشتوں میں ان کو یہ شرف حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے کہ یہ ان کو سب سے بڑا کام ملا ہے۔ یہ اللہ کا ڈائریکٹ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ جن کو بھیجتا ہے، بھیجنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، ان کی عظمت، ان کی بلندی کا اور ان کے مقام کا یہ حال ہے کہ قرآن ہی سے یہ ثابت ہے کہ جس گھوڑے پر وہ سوار تھے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی زمین، بنجر زمین بھی ہریالی زمین ہو جاتی تھی۔ یعنی اس قدر ان کے برکت کا یہ حال تھا۔ تو خود قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا اتنا عظیم الشان کلام، اس کلام کی ہم اگر تلاوت کریں گے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، قرآن کو پڑھیں گے تو کتنا اللہ کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ کتنا راضی ہوگا اور کتنا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ قرآن کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ ہم اگر قرآن کی تلاوت صرف کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے نہیں، معنی مطلب کی طرف غور نہیں کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے، غلط سوچ ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہمیں سمجھنے ہی کے لیے اتارا ہے، عمل کرنے کے لیے اتارا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے معنی مطلب میں غور کریں اور اس پر ہم عمل کریں، لوگوں کو قرآن کی دعوت دے، قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف، لوگوں کو عمل کرنے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ لیکن وہی قرآن کی اگر ہم تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جس مقصد کے لیے، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کا جو تعلق ہے وہ دین سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے۔ ہمارے دنیا کا بھی تعلق قرآن ہی سے ہے، ہمارے دین کا تعلق بھی قرآن ہی سے ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن کو کھول کر کے پڑھیں گے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، بحر دنیا بحر دی بحر نام، اللہ اللہ بیاں کر دو السلام۔ اللہ کا نام لو، جس مقصد کے لیے تمہارا جو بھی مقصد ہو، چاہے دین مقصد ہو، چاہے دنیا مقصد ہو، چاہے نام و نبوت مقصد ہو، کچھ مقصد ہو، لیکن تم کم سے کم، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام تو لو، نام لو اللہ کا نام لیتے رہو گے، ایک دن وہ وقت آئے گا کہ تمہارے اندر خود اخلاص پیدا ہو جائے گا اور وہ تمام جو نیتوں میں فطور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے تلاوت کے تعلق سے جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ رمضان کا جو مقدس مہینہ آئے تو چونکہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے جشن منانے کا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم صرف قرآن کی تلاوت کریں، جس تعداد میں، جس مقدار میں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج دوسرا روزہ ہے،
قرآن کی طرف ابھی بھی بے توجہی ہے. شاید ہم میں سے کسی نے اٹھایا ہو قرآن کا کوئی صفحہ کوئی پارہ پڑھا ہو, لیکن اگر کوئی دیر نہیں ہوئی ہے, اگر ہم اب تک نہیں شروع کیے ہیں تو شروع کر دیں, قرآن کو پڑھیں. بھائی یہ آسان ہے تلاوت قرآن, یہ صرف یہ لازمی نہیں ہے کہ قرآن کو اٹھائیں اور قرآن کے پاروں کو پڑھیں. جو صورت ہمارے لیے آسان ہے, جو صورت ہم پڑھ سکتے ہیں, کوشش تو کریں کہ ہم پورا قرآن پڑھیں. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں فی الحال تو جو صورتیں یاد ہیں, سورہ اخلاص یاد ہے, سورہ فاتحہ یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین تو ہر کسی کو یاد ہے. سورہ فاتحہ کی اتنی عظمت ہے صرف سورہ فاتحہ کی, اسی لیے اس سورت کو اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. کتنے زمانے سے, کتنے سالوں سے سورہ فاتحہ کو اس امت کے ہر فرد نمازوں میں پڑھتے آ رہے ہیں. کوئی خاص مقصد ہے, اسی لیے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ نماز میں اتنا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, مکمل نماز نہیں ہوئی. سورہ فاتحہ آج ہم کس طرح سے نماز میں پڑھتے ہیں؟ آج ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جو نمازوں کے اثرات ہیں, جو نمازوں کے برکات ہیں کہ نمازی شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے, جو نمازی ہوگا وہ یہ غلط کام نہیں کرے گا. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر نمازی غلط کام کر رہا ہے, اس سے ہر غلط کام, ہر فعل اس سے سرزد ہو رہا ہے. لیکن یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نمازی, اس نمازی کی نماز بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے, سورہ فاتحہ کی طرف دھیان ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم نماز میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں لیکن بے دھیانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, بے دھیانی کے ساتھ, کہیں اور دھیان ہے, نیت باندھ لیے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, دھیان کے ساتھ, غور کے ساتھ. قرآن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کو پڑھا جائے تو جب قرآن کو کوئی پڑھ رہا ہو تو سنو اور غور کرو تاکہ تم اللہ کے رحم کے مستحق ہو, اللہ کے رحم تمہارے اوپر نازل ہو. قرآن کو ہم بے دھیانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. اگر ہم اس کی حساسیت کا اندازہ لگائیں, بھائی کسی بڑے اگر بارگاہ میں پہنچے, ایس ڈی ایم کے پاس پہنچ جائیں, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اگر پاس بیٹھے ہوئے ہوں, یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ اس سے باتیں ہو رہی ہوں, لیکن دھیان کہیں اور ہو, خیال کہیں اور ہو, توجہ کہیں اور ہو, یہ بھی جو ہے اتنا بڑا جرم مانا جاتا ہے. بلکہ وہ آپ اپنے جگہ سے بھگا سکتا ہے, نکال سکتا ہے, دور کر سکتا ہے. بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے بادشاہ تو گردنیں کاٹ دیتے تھے کہ میرے سامنے ہوتے ہوئے تمہاری توجہ کہیں اور. لیکن وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ, وہ تو خالق کون و ارض و سما ہے, اس نے تو پوری کائنات کو بنایا ہے, تنے تنہا پوری کائنات کے تصرفات کا مالک ہے. اس مالک کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ مالک کے سامنے کھڑے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے, دنیا میں ہے, دکانوں میں ہے, مکانوں میں ہے, بیوی بچوں میں ہے, دنیا کی ضرورتوں میں ہمارا دھیان ہے. سورہ فاتحہ کی طرف دھیان نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اگر صرف قرآن کے اس سورت کو, سورہ فاتحہ کی طرف اگر ہماری توجہ اور اس پر عمل ہو جائے, سورہ فاتحہ میں کیا ہے, افراط و تفریط کو, یہود و نصارہ کو, کامیابی کامرانی کو بتایا گیا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے. کامیابی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ یعنی خدا تک جو پہنچ جائے, جنت تک جو پہنچ جائے, جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو جائے, وہی اصل کامیاب ہے, وہی اصل کامیابی ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم وہ ہے جو سیدھا راستہ ہے اور جس سیدھے راستے پر اللہ کے نیک بندے چل کر کے اللہ تک پہنچے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم من النبیین والصدیقین والشہداء. جو صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, جو شہید ہو گئے, جو اسی طرح صدیقین ہیں, سچ بولتے ہیں ہمیشہ, اسی طرح جو صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں, جو صالح لوگ ہیں, وہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, وہ اللہ تک پہنچنے والے ہیں, ان کا ٹھکانہ جنت میں بن چکا ہے. ایسے لوگوں کے ڈگر پر, ان کے راستے پر, ان کے منشا اور ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے.
کن لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، کن لوگوں کے نظریات، کن لوگوں کے جو ہے طور طریقے، سوچ اور ان کے اعتبار سے لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں طرز زندگی، اس اعتبار سے اگر زندگی گزارو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، دھتکار دیے جاؤ گے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، کرسچن کا جو طور طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے یہودیوں کا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، طرز زندگی ہے، اگر ایمانی طرز زندگی کو چھوڑ کر کے یورپ کے ویسٹرن ممالک کے کلچر کو فروغ دو گے اور ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں لاؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے اور دھتکار دیے جاؤ گے، گمراہ قرار دیے جاؤ گے، افراط اور تفریط کا اگر شکار ہوگے، یعنی کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، بہت یعنی رسول کو خدا تک پہنچا دینا، یا اسی طرح جو ہے بہت سی مثالیں ہیں، یا اسی طرح کسی کو گھٹانے پہ آ جائے تو اس کو اتنا گھٹا دینا کہ کوئی اس کا ادب، احترام، تعظیم، اکرام، عزت کچھ نہ، سب ختم کر دینا، اس کو اتنا گھٹا دینا، یہ دونوں گمراہیت والی چیز ہے۔ عیسائی جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بڑھانے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھائے کہ خدا تک پہنچا دیے، عیسیٰ مسیحی کو کہنے لگے یہی ہمارے گاڈ ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں، وہ اتنا بڑھا دیے، بڑھانے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ یہودی اتنا گھٹائے کہ پیغمبروں کو قتل کر ڈالے، انہیں یہاں تک احساس نہیں ہوا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے چہیتے ہوتے ہیں، سب سے خاص ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے پیغمبر ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اتنا گھٹایا، ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا، پیغمبروں کی اتنی توہین اور اتنی ذلت انہوں نے کی، جو ہے پیغمبروں کو اتنا ذلیل کیا، اس وجہ سے وہ غیر المغضوب کے شکار۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصر بتایا جا رہا، ورنہ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اور سورہ فاتحہ کا مقصد اور سورہ فاتحہ کا جو مقصد اور غرض ہے، کیوں جو ہے ہر رکعت میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، یہ خاص ہے، بہت عجیب چیز ہے سورہ فاتحہ، اسی لیے جو ہے ہر رکعت میں پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ مستحضر رہے کہ افراط و تفریط کا شکار ہوگے تو گمراہ ہوگے اور اللہ کا غضب تمہارے اوپر اترے گا۔ دوسرا روزہ ہے، لیکن اتنی بے توجہی، بے دھیانی ہے کہ کہیں سے کہیں جو ہے جس طرح سے جو ہلچل ہو جانا چاہیے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے کہ قرآن ہم پڑھے، بھائی اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں قرآن اٹھا کر کے پڑھے، موبائل میں پڑھ سکتے ہیں موبائل میں پڑھے، جو سورت یاد ہے وہ سورت پڑھے۔ ہمارے دین میں آسانی ہے، مشکلات میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ کسی کو اتنا فتویٰ بتا دو، کسی کو اتنا تقویٰ سمجھا دو کہ وہ بالکل مصیبت میں، پریشانی میں آ جائے۔ ہاں، آسانی کا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو اٹھا کر کے پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں پڑھ سکتے، بائی چانس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی ہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا اسی طرح ادائیگی نہیں صحیح ہے، تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو سن لیں۔ قرآن کے سننے کا بہت آسان طریقہ ہے، موبائل میں اگر کوئی سورت کا نام لیں گے تو وہ فوراً سورت جو ہے اس کا آڈیو چلنا شروع ہو جاتا ہے، آڈیو سن لیں، امام حرم کا سن لیں، بڑے بڑے قرآ کا سن لیں، بڑے بڑے قرآن کے پڑھنے والے کا، ان کی آواز میں سن لیں، قرآن کو اسی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ یقیناً اس کا بھی فائدہ ہے، یہ کتابوں سے میں پڑھ کر کے اس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو اگر موبائل میں قرآن کو، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی سننے سے کیا حاصل، ہم نے پڑھا تو ہے نہیں، بھائی سنے، ہو سکتا ہے ہم پڑھتے اگر تو غلط پڑھتے، اور غلط پڑھنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے، جیسے کہ حضرت ایک بہت بڑے جو ہے حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں، بہت بڑے ہندوستان کے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اسلام کیا ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسلام کیا ہے، ان کی کتابیں لکھے ہیں انہوں نے اس کتاب کو، تو دیکھا کہ ایک صاحب کے ہاتھ میں اسلام کیا نام کی کتاب ہے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی،
ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں مجھے کبھی کسی موقع پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ ٹرین میں ایک صاحب ہماری کتاب کو پڑھ رہے ہیں. تو اس سے یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ایک دنیا کا ایک لکھیکٹ رائٹر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو وہ خالق کائنات جس کا کلام قرآن جب ہم پڑھیں گے اس خدا کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے کہ میرے کلام کو پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو, میرا قرآن پڑھو تو اتنے اچھے سے پڑھو. صحابہ کرام میں سب سے بڑے جو قاری گزرے ہیں جن کو کہتے ہیں رئیس القراء, دنیا کے ہر قاریوں کے سردار سربراہ, جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام یاد کر لیں. سب سے بڑے قاری, سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھا قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا یہ مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بن کعب ایسا کرو کہ قرآن پڑھو, قرآن تو پڑھو, مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن پڑھو میں قرآن سنوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے, تعجب سے پوچھا کہ آپ کو حکم دیا گیا, آپ کو صرف خدا حکم دے سکتا ہے اور بھائی کون حکم دے سکتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت جب وہ کرتے ہیں تو میں اللہ ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے پڑھنے پر. اور حضرت ابی بن کعب نے یہ بھی پوچھا تھا, اس روایت میں اس حدیث میں ہے, یہ بھی پوچھا تھا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں ابن کعب تمہارا اللہ نے نام بھی لیا ہے, وسمانی, تمہارا نام بھی اللہ نے لیا ہے. اتنے بڑے قاری جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے لکھی. الف لام میم, کوئی پڑھ لیا الف لام میم, کتنا آسان لگا, کتنا کم وقت لگا. اگر ایک صفحہ 2 صفحہ, تو صرف الف لام میم کی مثال حدیث میں دیا گیا ہے کہ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو چونکہ اس میں 3 حرف ہیں, یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک ورڈ ہے, ایک حرف ہے. الف لام میم 3 حرف ہے, 3 حرف پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اگر ایک صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ کاؤنٹ کر کے کسی کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ ایک صفحہ اگر ہم پڑھیں تو ایک صفحے میں کتنے حرف پڑھے ہیں, اس حرف پر 10 سے جو ہے لگا کر کے دیکھ لیں کہ کتنے نیکیاں ہو جا رہی ہیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا رحم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تاکہ رحم کیا جائے, میرا رحم تمہارے اوپر نازل ہو, تم رحم کے مستحق ہو. زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا جو مہینہ, یہ جشن قرآن کا مہینہ, اس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں. جتنا بھی وقت مل رہا ہے, جب وقت مل رہا ہے, جس ٹائم وقت مل رہا ہے. مصروفیات پہلے ہمارے اکابرین بزرگان دین, بڑے امت کے بڑے لوگ جو ہے, صحابہ کرام کے زمانے میں تو کوئی کتاب تھی ہی نہیں, صرف قرآن, کوئی کتاب تھی ہی نہیں, صرف قرآن. جہاں بیٹھتے وہیں قرآن پڑھتے, جہاں چلتے قرآن پڑھتے, قرآن پڑھتے. علامہ اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر مومن, ہر مسلمان حقیقت میں قرآن ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول تھے کیسے. بعد میں پردہ فرمانے کے بعد کسی نے اماں عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور کیسے تھے. حضرت عائشہ بہت ذہین تھی, بہت ذہین, بڑی لائق اور فائق, باصلاحیت اور بہت عالمہ کاملہ فاضلہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کان خلقہ القرآن. صرف 2 ورڈ میں, 2 لفظ میں, کتنا مختصر جواب, کتنا جامع جواب اور کتنا عظیم جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیا. کہ پوچھ رہے ہو کہ حضور کیسے تھے, نبی کیسے تھے. نبی کو جاننا چاہتے ہو قرآن اٹھاؤ, نبی کو جاننا چاہتے ہو قرآن اٹھاؤ. جو قرآن ہے وہی نبی ہیں. قرآن اٹھاؤ گے, قرآن پڑھو گے, نبی تمہیں نظر آئیں گے. آج بھی قرآن ہمارے سامنے نبی موجود ہیں, رسول اللہ آج بھی موجود ہیں قرآن کی شکل میں. قرآن پڑھیں سمجھ جائیں گے ایسے ہی نبی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا یہ قرآن ہے, قرآن کے چھوڑنے سے
قرآن کے دور ہو جانے کی وجہ سے آج جتنے فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں، دنیاوی حاجتیں ہیں، دنیاوی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ نے نہیں، اللہ اگر یہ نہ فرماتے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے خود فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ میرا قرآن جو ہے یہ ہدایت کی تو کتاب ہے ہی ہے، یہ میڈیکل کی کتاب بھی ہے، یہ شفا کی بھی کتاب ہے۔ بس یقین ہونا چاہیے اور اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ جس یقین اور ایمان کے ساتھ قرآن کو، جس مرض کی ازالے کے لیے قرآن کی کچھ صورتیں ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، ان آیتوں کو، صورتوں کو پڑھو گے، جس مقصد کے لیے پڑھو گے، ایسے ایسے واقعات ہیں قرآن کے تعلق سے کہ ایک انگلینڈ کے بہت بڑے جو ہے امیر زادے تھے، کینسر کے مریض، ابھی جلدی کا واقعہ ہے، کچھ سالوں پہلے کا۔ قرآن کی سورہ فاتحہ کسی نے بتایا ان کو، بھائی بہت علاج کر چکے ہو، ایک علاج یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے یا کسی سے پڑھوا کر کے اپنے اوپر دم کرو اور پانی میں دم کر کے اس کو پیو، اور وہ کئی مہینہ پیتے رہے، یقین تھا ہی ان کو اس پر، اور یہ اس کا نتیجہ سامنے آیا جب انہوں نے جانچ کروایا تو جانچ میں پتا چلا کہ جو بھیانک کینسر ہو گیا تھا وہ بھیانک سے کیا بالکل ختم ہی ہو گیا۔ یہ نتائج قرآن کیا ہے، اور وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ مسلمان ہو گئے کہ قرآن میں اتنی تاثیر ہے۔ شفاء لما فی الصدور، خود قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کو پڑھو سکون ملے گا۔ آج ہم تو سکون کی تلاش میں ہیں نا، ہر دم پریشان رہتے ہیں، یہ ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن پہلے کہاں تھا؟ کہیں نہیں تھا، یہ اب تو آیا ہے۔ یہ تمام جھنجھٹیں، دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں، حاجتیں، ضرورتیں، تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کے شکار، ہر دم جو ہے الجھن کے شکار ہوتے ہیں، گھبراہٹ کے شکار ہوتے ہیں۔ قرآن کو کھول کر کے پڑھیں، سکون ملے گا۔ 40 دن تک نہ کھانے والے کو بھی قرآن کی تلاوت کی برکت سے نہ پیاس کا احساس ہوتا تھا، نہ کھانے کا احساس ہوتا تھا۔ یہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیر رکھا تھا ان کے مکان کو، 40 دن تک بلوائی گھیرے ہوئے تھے ان کے مکان کو، نکلنے نہیں دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کو جب پیاس لگتی تھی تو کیسے پانی پیتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پیاس لگتی تھی قرآن پڑھتا تھا، جب بھوک لگتی تھی قرآن پڑھتا تھا۔ یہ ایسے مستند واقعات ہیں، اسی لیے لکھا ہے روزہ ایسے شخص کو سب سے زیادہ لگتا ہے جو روزہ رکھ کر کے گناہ کا ارتکاب کرے، اور یہ تجربے سے ثابت ہے، ہر کوئی اس پر تجربہ کر سکتا ہے۔ جس دن کوئی زیادہ غلط کام کرے گا اس دن دیکھ لے گا اس کا روزہ اتنا لگے گا کہ ہو سکتا ہے مرنے کے قریب پہنچ جائے، وہ جتنا بھیانک گناہ اتنا بھیانک اس کا روزہ لگے گا۔ یہ حدیث سے، روایت سے، اور یہ آدمی تجربہ، ہر کوئی ہم میں سے تجربہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی آج سے تجربہ کر کے ہم دیکھ لیں، اگر بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ لیں۔ یہ روایت سے ثابت ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں گے بھوک کا احساس ختم ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے پیاس کا احساس ختم ہو جائے گا، بھوک مٹ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی۔ قرآن برابر پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، ایسا اللہ کے کلام کا نور نصیب ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی ایسی محبت اور اللہ کے کلام کے ایسے اثرات اور برکات ہمارے قلوب، دل و دماغ، پورے وجود، پورے جسموں پر ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کا ہم کھلے طور پر ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اللہ کا کلام پر یقین کرتے ہو، ایسا نہیں کہ صرف کسی چیز کی جو حقیقت ہے اس پر اس کو اسی اعتبار سے کریں گے تب اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ یہ روزہ ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے کہ اندر پرہیزگاری، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پرہیزگاری آتی ہے، اور اس سے بہت سے جسمانی بھی فائدے ہیں روزہ رکھ کر کے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ رکھ کر کے یعنی کھانے اور پینے سے روک کر کے میرا کوئی مقصد کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، عسر نہیں ہے، مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے۔ یہ خود قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ روزہ ہے ہی نہیں کسی کے لیے مصیبت، اس آیت سے ثابت ہے۔
رمضان کا روزہ یہ باعث مصیبت نہیں ہے، باعث رحمت ہے، باعث علاج ہے، باعث شفا ہے۔ لیکن اگر ہم روزے کے طور پر رکھیں، ہمارا روزہ نہیں ہوتا ہے، افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، رات میں اتنا چڑھا لیتے ہیں، سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، یہ روزے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد